نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے بارے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون زندگی کے بارے میں جو ہے وہ مذاکرہ شروع کیا ہوا ہے 2 ہفتے سے، تو انشاءاللہ آج بھی اسی کو ہی آگے بڑھانے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ پاک نے ہمیں جو نبی عطا فرمائے وہ نبی بہت ہی بلند و بالا عزت والے، مرتبے والے، شان والے اور قدر و منزلت والے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ محمد ایسا نام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے کسی بھی پیغمبر کو یہ نام عطا نہیں کیا، اور نہ ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کسی کا نام محمد اور احمد رکھا گیا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد قیامت تک اگر کسی کا نام محمد ہوگا اس کی نسبت محمد الرسول اللہ کی طرف ہوگی۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ نام یعنی محمد کبھی کسی غیر مسلم اور کافر کی زبان پر نہیں آتا۔ تذکرے بے شک وہ لوگ کریں گے، لیکن علامت اور نشانی کے طور پر یہ نام کسی غیر مسلم کا نہیں ہوگا۔ نہ تو احمد کسی غیر مسلم کا نام ہوگا، نہ محمد کسی غیر مسلم کا نام ہوگا۔ تو اب ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اب اس میں لا الہ الا اللہ یہ پہلا جز ہے اور محمد الرسول اللہ یہ دوسرا جز ہے۔ اب لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ میں بھی 12 حروف ہیں، اور لا الہ الا اللہ یہ توحید ہے، محمد الرسول اللہ یہ رسالت ہے۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دلیل ہے۔ اور لا الہ الا اللہ مقام بندگی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظام زندگی ہے۔ اور لا الہ الا اللہ یہ مقام الوہیت ہے، اور محمد الرسول اللہ یہ ختم نبوت ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمے کے دونوں جز اس بات کی علامت ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ربوبیت ختم ہے، اسی طرح سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں جو لفظ ہے اللہ، تو لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کے نام میں 4 حروف ہیں، اور محمد الرسول اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی 4 حروف ہیں۔ اب لا الہ الا اللہ میں اللہ کا جو نام ہے یہ مشدد ہے، یعنی اس پہ اللہ کے نام پہ شد آتی ہے۔
تو اسی طرح سے محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد بھی شد والا ہے، اور لا الہ الا اللہ میں اللہ پاک کی ایک خاص صفت کی طرف اشارہ ہے، یعنی الہ، کہ اس کا معنی ہے معبود۔ یہ صفت اللہ پاک نے مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ تو جیسے لا الہ الا اللہ میں اللہ پاک کی ایک خاص صفت کی طرف اشارہ ہے، اسی طرح سے محمد الرسول اللہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی صفت کو بیان فرمایا گیا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی پیغمبر کے کلمہ میں یہ صفت نہیں ہے۔ اور وہ صفت کیا ہے؟ رسول اللہ، کہ آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، نوح علیہ السلام نجی اللہ ہیں، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اور داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں۔ تو یہ ان کا کلمہ ہوتا تھا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، اور لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، اور لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، اور لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ تو کائنات میں رسول اللہ جس کو کہا گیا ہے وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات مبارک ہے۔ اور اسی طرح سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اللہ، یہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، اور باقی سارے کے سارے صفاتی نام ہیں، یعنی فرقان، رحیم، رحمان، کریم اور قیوم، حی، واحد، احد، صمد، ستار۔ تو یہ سارے کے سارے اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، اور ذاتی نام ہے اللہ۔ اور جو ذاتی نام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو وجود پر دلالت کرے، اور صفاتی نام وہ ہوتا ہے جو اس شخصیت کے کمالات پر دلالت کرے۔ اب رحمان، رحیم، ستار، غفار، قہار، جبار ہونا، یہ ساری کی ساری اللہ پاک کی صفات ہیں، اور ذات اس کی اللہ ہے۔ ان ذاتی اور صفاتی ناموں میں یہ ایک امتیاز ہے کہ صفات میں سے ایک حرف نکال دیا جائے تو معنی ختم ہو جائے گا، لیکن ذاتی نام میں اگر ایک حرف بھی بچے تب بھی اللہ کے ذاتی نام کے مفہوم میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ تو علماء نے اس میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ پاک کا جو صفاتی نام ہے رحمان، اب رحمان کے لفظ میں سے را کو نکال دیں تو اب جو باقی جو لفظ بچا اس کا کوئی معنی نہیں۔ اب رحیم یعنی رحم کرنے والا، اب اس میں سے ہم را کو نکال دیں، پیچھے بچا حیم، تو اس کا کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح کریم، کرم کرنے والا، اس میں سے ہم اگر کاف کو نکال دیں تو کوئی معنی نہیں۔ اسی طرح سے ستار، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا، اب اس میں سے ہم ستار میں سے سین نکال دیں، پیچھے رہ گیا تار، اس کا کوئی معنی نہیں۔ تو اللہ کے جو صفاتی نام ہیں اگر ان میں سے ہم کوئی ایک حرف کو بھی کم کر دیتے ہیں تو پیچھے جو نام یا نام کا جو حصہ بچتا ہے اس کا کوئی مطلب اور معنی باقی نہیں رہتا۔ لیکن جو اللہ کی ذات کا جو ذاتی نام ہے اللہ، اب اللہ کے نام میں سے ایک ایک حرف بھی نکلے تو معنی اور مفہوم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب لفظ اللہ میں 4 حروف ہیں کہ جس میں اشارہ ہے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اب اس میں سے اگر ہم پہلا الف نکال دیں، اب باقی بچے 2 لام اور 1 ہا۔ اب اس میں کیا اشارہ ہے؟ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب پہلا جو 2 لام تھے ان میں سے 1 لام کو نکال دیں تو باقی الہ، 1 لام نکال لیں تو اب لہو ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اب پیچھے جو ایک
لام بچا، اب اگر ہم اس کو بھی نکال دیں تو باقی رہ جاتا ہے ہو. اب اللہ لا الہ الا ہو. تو ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تو ان میں سے کسی بھی پیغمبر کے نام سے ایک حرف اگر ہم نکال لیں تو معنی اور مطلب ختم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد کے اندر یہ خاصیت ہے کہ اس کا معنی باقی رہتا ہے. تو اگر ہم آدم علیہ السلام کا نام ہے تو آدم میں سے اگر ہم الف نکال لیں تو اب پیچھے کوئی نام نہیں بنتا. نوح علیہ السلام کے نام میں سے نون نکال لیں تو پیچھے کوئی نام نہیں بنتا. یوسف علیہ السلام کے نام میں سے یا نکال لیں تو کوئی نام نہیں بنتا. دانیال علیہ السلام کے نام میں سے دال نکال لیں کوئی نام نہیں بنتا. اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام میں سے عین نکال دیں تو کوئی مفہوم نہیں بنتا. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد میں 4 حرف ہیں، میم، ہا، میم اور دال. اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معنی وہ ہستی جو اتنی قابل تعریف ہے کہ مخلوق بھی اس کی تعریف کرے، خالق بھی اس کی تعریف کرے. اب محمد میں سے اگر ہم پہلے میم کو نکال دیں تو وہ حمد بن جائے گا. تو حمد کے معنی ہے مجسمہ تعریف. اور اسی طرح سے اب جو حمد بچا تھا تو اگر ہم حمد میں سے ہا نکال دیں تو باقی پیچھے مد بنے گا. اب مد کے معنی لوگوں کو نیکی کی طرف کھینچنے والا. اب یہ جو لفظ مد تھا اس میں سے اگر ہم میم نکال دیں تو پیچھے صرف حرف دال رہ جاتا ہے. اور دال کے معنی علماء نے فرمایا الدال علی الخیر، دنیا کو ہدایت کی راہ دکھانے والا. تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی خصوصیات ہیں، یہ وہ تنہا نام ہے جس کو خود اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کے لیے منتخب کیا، پسند کیا. تو اگر ہم اس میں تھوڑا سا اور غور کریں کہ یہ جو محمد نام ہے، اس نام میں اتنی وسعت ہے کہ اس کا ایک عظیم ترین معنی ہے کہ آپ اس کا جس انداز سے بھی معنی کریں اس میں تعریف ہی پائی جائے گی. تو جیسے علماء فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کی پہلے لوگ بھی تعریف کریں اور بعد میں آنے والے بھی تعریف کریں. یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی اس کی تعریفیں کرتے چلے آئے ہوں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت تک بھی دنیا ان کی تعریف کرے کہ آدم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں کہیں کہ وہ آخر الزمان نبی جن کے واسطے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور انہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت شیث علیہ السلام کہیں کہ میں جب دعا مانگتا ہوں تو ان کا واسطہ اللہ پاک کو دیتا ہوں. اور انہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہیں کہ میں نے کعبہ کی چوکھٹ کو پکڑ کر اللہ سے انہی کو مانگا تھا. اور نوح علیہ السلام بھی انہی کے متعلق تذکرے کریں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ عظیم المرتبت انسان ہے کہ جس کے امتی ہونے کی میں تمنا کرتا ہوں. اب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی دعائیں مانگی. تو یہی وہ اسم محمد ہے کہ جس کی خصوصیت میں سے ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کی بشارت دے گئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد تھا، اور زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے
ابراہیم علیہ السلام کے صحائف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تاب ہے، اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام احمد ہے، اور زبور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام الماحی ہے، اور تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عہید ہے، اور یہی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جن کا تذکرہ سکھوں کی گرنتھ میں ہے، اور ہندوؤں کی وید میں ہے، اور یہودیوں کی تورات میں ہے، عیسائیوں کی انجیل میں ہے، اور مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جتنے لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان سب نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد قیامت تک جتنی دنیا آئے گی وہ بھی سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کریں گے۔ تو علماء نے یہ فرمایا ہے کہ محمد کے معنی ہے کہ پہلے بھی تعریف کریں، بعد والے بھی تعریف کریں۔ اب اس کا جو دوسرا معنی ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہے جس کی اپنے بھی تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں۔ اب دنیا کے اندر تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دستور ہوا کرتا ہے کہ جو اپنے ہوتے ہیں، جو اپنے جاننے والے ہیں، قریبی ہیں، اپنی جماعت والے ہیں، اپنے مسلک والے ہیں، اور اپنے جو ہے وہ طریقے والے ہیں، وہ تو تعریف کیا ہی کرتے ہیں۔ اب ایک شخص دنیا میں جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، وہ کتنا ہی بیچارہ نکما ہو، نااہل ہو، اور کتنی ہی خامیوں کا مالک ہو، مگر جن کا وہ نمائندہ بن کر آتا ہے وہ اس کے گیت ہی گاتے ہیں، وہ اس کی فضیلتیں ہی بیان کرتے ہیں، وہ اس کے کمالات کو ہی پیش کرتے ہیں، وہ لوگ اس کی خوبیوں کو ہی بیان کرتے ہیں۔ لیکن اصل میں خوبی اور کمال خوبی یہ ہے کہ دشمن بھی کہے کہ بھئی میں ہوں تو اس کا مخالف، لیکن اللہ نے اس میں جو خوبی رکھی ہے کائنات میں وہ کسی میں نہیں رکھی۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہے کہ دشمن بھی تعریف کرے گا اور دوست بھی تعریف کریں گے۔ ایسے ہی ایک دفعہ غزوہ بدر کے اندر ابو جہل سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ جن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہارا مقابلہ ہے، آج تو اس کے مقابلے میں ہزاروں کا لشکر لے کر آ گیا ہے، تو بتا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے انسان ہیں؟ تو اب ابو جہل جو اتنا جانی دشمن ہے اور جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی ساری زندگی میں تکلیفیں پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، تو اب وہ ابو جہل جو جانی دشمن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا دیانتدار کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شریف کوئی نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا با اخلاق کوئی نہیں ہے، اور مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر صادق اور امین کوئی نہیں ہے۔ تو ان صحابی نے کہا کہ بھئی جب تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی جو ہے وہ فضیلتیں اور اتنی تعریفیں بیان کرتے ہو تو پھر ان کی مخالفت کی کیا وجہ ہے، پھر ان سے دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بھئی سچی بات تو یہ ہے کہ میں مخالفت ان کی اس لیے کرتا ہوں کہ اگر میں ان کا کلمہ پڑھ لوں گا، اگر میں ان کا امتی بن جاؤں گا تو پھر مکہ میں، عرب میں میرا اپنا کوئی ہولڈ اور کنٹرول نہیں رہے گا، میری اپنی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، تو میں اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہیں کرتا کہ اگر میں نے ان کی باتوں کو مان لیا، میں نے ان کا کلمہ پڑھ لیا، میں ان کی امتیوں میں شامل ہو گیا، تو میری یہ جو ایک مکہ مکرمہ کے اندر جو میرا جو ایک عزت ہے، جو ایک مقام ہے، جو میری ایک سرداری کی جو ایک کیفیت ہے، یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس ابو جہل کو یہ نہیں پتا تھا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان لیتا تو ساری کائنات اس کی ہو جاتی۔
تو اب اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانی تو وہ جو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بیچارے رنگ کے بھی کالے ہیں اور خود بھی غلام ہیں، باپ بھی غلام ہے، اور یہ اتنے گمنام صحابہ میں سے تھے، یعنی اتنے نادار صحابہ میں سے تھے کہ ان کے دادا کا نام کتابوں میں نہیں ملتا، یعنی خود بھی غلام تھے، ان کے والد بھی غلام تھے، پھر آگے ان کے دادا بھی غلام تھے۔ تو لیکن جب انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تو وہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بن جاتا ہے پھر ساری خلقت اس کی ہو جاتی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معنی اپنے تعریف کریں، بیگانے بھی تعریف کریں، تو دوست بھی تعریف کریں، دشمن بھی تعریف کریں۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے، اگر ہم اس میں غور کریں تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہستی کو کہتے ہیں، اس ذات کو کہتے ہیں، اس شخصیت کو کہتے ہیں جس کا سر سے پاؤں تک پورے وجود کا ایک ایک حصہ قابل تعریف ہو، اس کی نگاہ کی تعریف ہو اور ان کی زبان کی تعریف ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کی تعریف ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کی تعریف ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چلنے پھرنے کی تعریف ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاملات کی تعریف ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجارت کی تعریف ہو، اور پھر صرف اسی پر بس نہیں کہ صرف ان کے وجود کی تعریف ہوئی، بلکہ جس چیز کی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، جو بھی، چاہے وہ چیز جاندار تھی، چاہے وہ چیز بے جان تھی، چاہے وہ انسانوں میں سے تھی، چاہے وہ حیوانوں میں سے تھی، تو جس چیز کی بھی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گئی، جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی قابل تعریف بن گیا۔ تو اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی دھرتی پر آئے تو وہ مکہ مکرمہ بن گیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو وہ مدینہ منورہ بن گیا، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھونپڑی میں آئے، وہ جھونپڑی قابل تعریف بن گئی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں پر آئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے قابل تعریف بن گئے، اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر آئے تو وہ بستر قابل تعریف بن گیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر تجارت کے لیے دوسری جگہ پہ گئے تو وہ دولت قابل تعریف بن گئی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس شہر میں قدم رکھ دیں وہ شہر تعریف والا بن جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس لباس کو پہن لیں وہ لباس قابل تعریف بن جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنا دوست بنا لیں وہ دوست قابل تعریف بن جاتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں رشتہ کر لیں وہ رشتہ دار قابل تعریف بن جاتا ہے، اور جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشتہ دے دیں وہ رشتہ لینے والے لوگ قابل تعریف بن جاتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی بلندیوں سے نوازا، اتنی جو ہے وہ رفتوں سے نوازا، اور اب اس میں علماء نے یہ فرمایا ہے کہ اس میں جو دوسری بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام میں اللہ نے بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، ان خوبیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ نام محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں ان کو کہ دنیا میں ان سے بڑھ کر کسی کی تعریف نہ ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری تعریفوں والے ہوں کہ ان سے بڑا کوئی نہیں آئے گا، جن کی اتنی تعریف ہو، پھر جن کی نسبت رسول اللہ سے جڑ جائے اس کی بھی تعریف۔ اب یہ جو امت ہے یہ حمادون ہے کہ سب سے زیادہ
تعریفوں والی، اب کتاب قرآن مجید سب سے زیادہ تعریفوں والی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جس جگہ پہ سر رکھ دیں وہ جگہ یعنی مقام محمود سب سے زیادہ تعریفوں کے قابل۔ اب ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کا اندازہ لگائیں تو ہم پہ یہ بات بھی ایک واضح ہوتی ہے کہ ہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقام پر ایک فضیلت عطا کی ہے، کہ جیسے اللہ پاک قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر ایک درجہ اور فضیلت عطا فرمائی ہے، اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو اب علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں انبیاء کے درمیان موازنہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کسی پیغمبر کی فضیلت بیان کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ تو اگر ہم تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات کو دیکھیں تو ان تمام انبیاء علیہم السلام کے جتنے بھی کمالات ہیں ان کے کمالات کے مقابلہ میں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہر نبی کا جو حسن ایک اکیلے پیغمبر میں ہے، ہر نبی کی جو صفات، ہر نبی کے اندر کی جو اچھائیاں جو ان ایک پیغمبر کے اندر موجود ہیں، تو اللہ نے ان تمام پیغمبروں کی ان تمام خوبیوں، صفات اور کمالات کو جس ایک شخصیت کے اندر جمع کر رکھا ہے، اس شخصیت کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی ہے تمام انبیاء کی خوبیوں والا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ آدم علیہ السلام کی انابت اور نوح علیہ السلام کی ولولہ تبلیغ، ابراہیم علیہ السلام کا جوش توحید، اسحاق علیہ السلام کی رضا جوئی، یوسف علیہ السلام کا حسن اور لوط علیہ السلام کی حکمت اور دانیال علیہ السلام کی محبت اور زکریا علیہ السلام کا وقار اور یحییٰ علیہ السلام کی پاک دامنی، موسیٰ علیہ السلام کے کمالات اور عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے کمالات، یہ ساری صفات تنہا تنہا، اکیلے اکیلے، بکھری بکھری ایک ایک پیغمبر میں موجود تھیں۔ ان تمام کو سمیٹ لیا جائے، یا اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ اگر انسان کسی باغ کے اندر جائے تو باغ کے اندر جاتا ہے تو باغ کے اندر مختلف ہمیں پھول نظر آتے ہیں، ہر پھول کا ایک الگ رنگ ہوتا ہے اور ہر پھول کی ایک الگ خوشبو ہوتی ہے اور ہر پھول کا ایک الگ اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی یہ گلاب کا پھول ہے، یہ چنبیلی کا پھول ہے، یہ فلاں پھول ہے، یہ گیندے کا پھول ہے۔ تو اگر ہم مختلف ان کے عنوان رکھیں، مختلف نام رکھیں، ہر ایک کی خوشبو بھی اپنی ہے، اس میں ہر پھول میں کشش بھی اپنی ہے اور ہر پھول کا ایک اپنا ایک ذائقہ بھی ہے، اس کا حسن اور لذت بھی ایک اپنی علیحدہ ہے، لیکن اگر ہم ان تمام پھولوں کو اکٹھا کر کے ایک گلدستے میں ان سارے پھولوں کو سجا دیں تو اب اس گلدستے کا اگر ہم کوئی نام تجویز کریں تو اس کا نام کیا ہونا چاہیے؟ جو پھول اکیلے اکیلے تھے، جو اکیلے اکیلے رنگ والے تھے، اکیلی اکیلی خوشبو والے تھے، کسی کا نام آدم علیہ السلام تھا، کسی کا نام نوح علیہ السلام تھا، کسی کا نام ابراہیم علیہ السلام تھا، کسی کا نام کلیم اللہ علیہ السلام تھا اور کسی کا نام یحییٰ علیہ السلام تھا، کسی کا نام زکریا علیہ السلام تھا، کسی کا نام یوسف علیہ السلام تھا، کسی کا نام دانیال علیہ السلام تھا، کسی کا نام شیث علیہ السلام تھا اور کسی کا نام الیاس علیہ السلام تھا۔ تو اب ان تمام پھولوں کا حسن اکٹھا کر کے اگر ہم ایک گلدستہ بنانا چاہیں اور اس گلدستے کا اگر ہم کوئی نام تجویز کریں تو کائنات کے اندر ایک ہی نام آئے گا کہ جس کو کسی شاعر نے یوں کہا، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ اور وہ ایک ہی نام ہے، اور وہ کیا نام ہے؟ وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا نام یہ اتنا عظیم ہے، اس نام میں اللہ نے وہ کشش رکھی ہے، وہ کمال اور خوبی رکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، انبیاء کے سردار ہیں اور انسانیت کے بابا ہیں، سب کے بڑے ہیں، انبیاء علیہ السلام میں سب سے پہلے نبی ہیں، ابو البشر ہیں آدم علیہ السلام۔ لیکن آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ جنت سے زمین پر آ جائیں،
کہ آپ جنت سے زمین پر آ جائیں اور اپنے محبوب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آدم علیہ السلام کو تو ہم نے جنت سے زمین پر اتارا اور آپ کو ہم زمین سے اپنے عرش پر بلائیں گے کہ اے آدم آپ نیچے اترو، تجھے خلیفہ بنائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ ہم آپ کو خلافت دینا چاہتے ہیں۔ اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نیچے سے زمینوں سے آسمانوں کی طرف اور آسمانوں سے بھی اوپر عرش کی طرف اور پھر عرش سے بھی اوپر اللہ پاک نے بلایا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم ہم تم کو خلیفہ بنائیں گے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا کہ ہم آپ کو معراج پر بلا رہے ہیں تو ہم آپ کو کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی امامت دینا چاہتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے خلافت کا تاج پہنا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کا تاج پہنا۔ تو اب یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ جو خلیفہ ہے وہ پیچھے ہوتا ہے اور امام صف بندی میں آگے ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ہر پیغمبر کے کمالات کو دیکھیں کہ جیسے اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، تمہارا امتحان ہے، اس کو حکم ہے کہ تم درخت کے قریب نہ جانا۔ اور اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ اے میرے محبوب لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ وہ درخت کے قریب نہ جائیں اور آپ جس درخت کے نیچے بیٹھ جائیں میں اس درخت کی بھی قسمیں اٹھاؤں گا۔ تو جس درخت کے نیچے بیٹھ جائے اور جو تیرے ہاتھ پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے میں ان کی بھی فضیلتیں بیان کروں گا، میں ان کا تذکرہ بھی اپنے قرآن کے اندر بیان کروں گا۔ تو آدم علیہ السلام درخت کے قریب نہ جائیں، ان کے لیے وہ درخت امتحان کا سبب بنا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخت اللہ کی طرف سے انعام کا سبب بنا۔ تو اس میں جیسے آتا ہے نا اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ فرمایا تھا نسیہ آدم ولم نجد لہ عزما، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے، آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں، ان سے نسیان ہو گیا، ان سے بھول ہو گئی۔ تو لیکن جب اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ تو آدم علیہ السلام کے بارے میں تو کہا تھا نسیہ آدم، کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا سنقرئک فلا تنسا، کہ اے میرے محبوب میں آپ کو ایسا پڑھاؤں گا کہ پھر آپ اس کو کبھی بھلا نہیں سکیں گے۔ تو آدم علیہ السلام کو نسیان ہو گیا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو اس سے بھی پاک رکھا۔ تو نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ اے نوح تم کشتی میں سوار ہو، تو کشتی پر بیٹھ، یہ تیری معراج ہے، کہ تیری معراج حضرت نوح علیہ السلام کی معراج کشتی پر بیٹھنا تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج تھی تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد تو براق پر بیٹھ، یہ تیری معراج ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ زمین پر چلی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق آسمانوں پہ چلا، تو یہ اس کشتی میں بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر بیٹھے۔ تو اب آتا ہے نا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے آخر پر اپنی قوم کے بارے میں اللہ پاک سے کہا ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے اللہ یہاں پر کافروں کا آپ بیج ہی ختم کر دیں، ان کو آپ برباد کر کے چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کے عرش پر پہنچ گئے تو وہاں پہنچ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر پر ایک ہی بات تھی، اور وہ بات کیا تھی؟ اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، کہ اے اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا، کہ اے اللہ میری امت کی خطاؤں کو نہ دیکھنا۔ آپ تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روتی ہوئی دعاؤں کو دیکھ لینا۔ تو اس کو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر نبی کے کمال بدرجہ کمال
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں، کہ ہر نبی کے کمال بدرجہ کمال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر موجود ہیں۔ جو صفت جس پیغمبر کی تھی اس کو اگر اعلیٰ درجہ سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ صفت، وہ خوبی، وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر کے اندر نظر آئے گی۔ تو بھئی اللہ پاک نے جو سنا ہے، اللہ پاک ہمیں اس پہ، مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے بھئی ہماری بات تو وہی چل رہی ہے کہ بھئی ہم نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن کن سنتوں کی کمی ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو 24 گھنٹے کی جو مسنون دعائیں تھیں ان میں ہمارے اندر کس کس اعتبار سے کمی ہے، کون کون سی سنتیں اور کون کون سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ایسی ہیں جو ابھی ہماری زندگی کے اندر نہیں ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں۔ تو جو بندہ بھی، جو امتی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو کامل طور پر اختیار کرے گا، اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے رنگ میں رنگ دے گا، تو اس کو اللہ بھی اپنا محبوب بنا لیں گے۔ کیونکہ جیسے ایک ماں ہے، اس کا جیسے اس کے بیٹے کا کوئی ہم شکل کوئی اور بچہ ہو تو اس ماں کو وہ بچہ بھی اچھا لگتا ہے، کیوں کہ جی یہ میرے بیٹے کا ہم شکل ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی جو اللہ کے محبوب ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ تو اب جب کوئی شخص اپنی زندگی کو، اپنے کھانے پینے کو، سونے جاگنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اور دنیا کے ہر کام کو، دین کے ہر کام کو، گھر کے کام کو، کاروبار کے کام کو، بیت الخلاء کی زندگی کو، بیت اللہ کی زندگی کو، انفرادی زندگی کو، اجتماعی زندگی کو، گھر کی زندگی کو، باہر کی زندگی کو، جتنا ہر مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مطابق بناتا چلا جائے گا تو اتنا یہ مسلمان بھی، یہ بندہ بھی اللہ کا محبوب بنتا چلا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی انشاءاللہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف توجہ کر کے یہ خیال کرنا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ اللہ، اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے اور دل میں اللہ کی طرف سے فیض رحمت کے آنے کا خیال بھی کرتے رہنا ہے۔ خیال کرنا ہے کہ اللہ کی رحمت دل میں آ رہی ہے، دل کی ظلمت سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل شکریہ کے طور پہ کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔